الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آپ نے مدرسہ تعلیم القرآن کے 9 بچوں کے تکمیل حفظ کا پروگرام تلاوت کے ذریعے سنا. آج شب برات بھی ہے. ہماری جامع مسجد میں مدرسہ تعلیم القرآن ایک قدیم زمانے سے جاری. درمیان میں کچھ وقت ایسا گزرا کہ یہ مدرسہ تعلیمی طور پر موقوف ہو گیا تھا، لیکن مسجد کی انتظامیہ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مدرسے کو دوبارہ جاری کیا. ایک لمبے عرصے سے الحمدللہ اس ادارے میں مسجد کے تئیں بچوں کے ناظرہ قرآن پاک اور اسی طرح حفظ قرآن پاک کی کلاسیں چلتی. آج 9 بچوں نے تکمیل حفظ قرآن پاک کی ہے. کسی ادارے کی خدمات کے اعتراف کے لیے ایک بچے کا حافظ ہو جانا بھی کافی ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم کہ آج مالیگاؤں شہر میں جامع مسجد ہی نہیں 200 سے زائد مسجدوں میں درس قرآن بھی ہوتا ہے اور صباحی مسائی مکتب کی کلاسیں بھی چلتی. اور مالیگاؤں شہر کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر سال لگ بھگ 500 بچے اور بچیاں حافظ قرآن بنتی. شاید ہی ہندوستان کا کوئی ایسا شہر ہوگا جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں حفاظ تیار ہوتے ہو. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان حفظ کرنے والے بچوں میں اور بچیوں میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتی. جو حافظ ہیں وہ جانتے ہیں، اور اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو آپ ایک نشست میں پورا قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھیں تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. حافظ قرآن کی تو دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو پورا قرآن پاک سنانا اور دوسرا زبانی سنانا. پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور اپنی یادداشت کے سہارے بغیر قرآن پاک دیکھے پڑھنا بہت بڑی بات ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ان کی کرامات میں یہ بات ملتی ہے کہ جو حافظ ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے پورا قرآن پاک پڑھ لے انشاءاللہ کبھی بھولے گا نہیں. ہندوستان ہی نہیں بیرون ملک سے حفاظ کرام آتے اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب بیٹھ کر کے پورا قرآن پاک پڑھتے. جب میرا جانا ہوا تو وہاں جا کر کے میں نے دیکھا کہ کئی بچے ساتھ میں ایک خاتون بھی قرآن کریم پڑھ رہے تھے.
معلومات یہ ملی کہ یہ جو خاتون آئی ہے یہ بھی اور اس کا بچہ بھی حافظ ہے، اور یہ لوگ UK انگلینڈ سے آئے ہیں، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب بیٹھ کر کے پورا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کرامات میں سے ہے کہ وہاں جا کر کے جو حافظ پورا قرآن پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ پھر بھولے گا نہیں۔ اور ایسے بھی حافظ قرآن اگر ایک مرتبہ قرآن پاک اچھی طرح یاد کر لے اور روزانہ کم سے کم 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھے، 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھے تو انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ ہر 10 دن میں ایک قرآن پاک ختم ہوگا، مہینے میں 3 قرآن پاک ختم ہوگا، اور سال بھر میں بولو نا، سال بھر میں 36 قرآن پاک ختم ہوگا۔ تو 3 پارہ روزانہ اہتمام کے ساتھ دیکھ کر کے پڑھنا حافظ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اطمینان سے بھی پڑھو گے تو 1 گھنٹے میں 3 پارہ ہو جائے گا، اور اگر 3 پارہ ایک ساتھ نہ پڑھ سکے تو اس کو بانٹ لیں کہ صبح 1 پارہ پڑھ لیں، عصر بعد یا ظہر بعد 1 پارہ پڑھ لیں، رات میں مغرب بعد یا عشاء بعد 1 پارہ پڑھ لیں۔ دیکھ کر کے پڑھنا، دیکھ کر کے پڑھنا۔ ہمارے یہاں بہت سارے حفاظ ایسے گزرے ہیں جن کی کچھ خصوصیات تھی۔ جامع مسجد میں تراویح میں جن حفاظ کرام نے قرآن پاک سنایا ان میں ایک حافظ ایسے بھی تھے جن کو متشابہ نہیں لگتا تھا۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ملتی جلتی آیتیں ہوتی ہیں آدمی پڑھتے پڑھتے یہاں سے وہاں چلا جاتا، جیسے سورہ والتین میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے آگے ہے فلہم اجر غیر ممنون، اور سورہ والعصر میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو متشابہ کہتے۔ اگر حافظ پڑھتے ہوئے ذہنی طور پر اگر تھوڑا سا ہٹا اور ایسا کوئی مقام آ گیا جہاں پٹری چینج ہو رہی ہے تو اس کو متشابہ لگ جاتا، اور وہ چلتے چلتے کہیں سے کہیں چلا جاتا۔ اس کو پھر احساس ہوتا کہ اپنے کو بمبئی جانا تھا، اپنے تو سورت کے راستے پہ آ گئے، تو وہ رک جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ پٹری کہاں سے بدلی، پھر یاد کر کے وہاں سے واپس پڑھ کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یا پیچھے اگر کوئی لقمہ دینے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو لقمہ دے کر کے اس کی اصلاح کر دیتا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بتانے والے بتاتے ہیں کہ 12,500 متشابہات ہیں، 12,500 متشابہات۔ حافظ قرآن جو تراویح میں پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ سناتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں اور صحیح صحیح پڑھ لیتے۔ کتنے حفاظ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ پورا قرآن پاک سنا لیتے، ان کو لقمہ نہیں لگتا، الحمدللہ، بغیر غلطی کیے، بغیر لقمہ لیے وہ پورا قرآن پاک تراویح میں سنا لیتے۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، یہ واقعہ میں اس سے پہلے سنایا۔ واقعہ کا مطلب قصہ نہیں ہوتا، واقعہ کا مطلب کہ واقعی یہ بات ہوئی ہے اور یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اور ماسٹر صاحب ایک مسجد میں تراویح پڑھتے تھے، حافظ صاحب نئے تھے اور بیچارے دن بھر لوم چلاتے تھے اور رات میں تراویح میں قرآن پاک سناتے تھے۔
اب کہیں کہیں اٹکتے تھے، ان کو لقمہ لگتا تھا، تو ماسٹر صاحب کو بہت گرا گزرا، کہنے لگے کہ یار یہ حافظ صاحب تو بھولتے ہیں۔ انہوں نے مسجد تبدیل کر لی، دوسری مسجد میں جا کے تراویح پڑھنے لگے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نقد گرفت کر لیتے، نقد گرفت کر لیتے۔ اب مغرب کی نماز میں امام صاحب لیٹ ہو گئے، اب یہی ماسٹر صاحب تھے جو ریٹائر ہو گئے تھے، تو داڑھی اوڑھی بھی رکھ لیے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب آپ پڑھاؤ مغرب کی نماز۔ اب انہوں نے مغرب کی نماز پڑھانی شروع کی، سورہ والتین پڑھنا شروع کیے اور والعصر پوری کیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پڑھنا تھا، فلہم اجر غیر ممنون، تو انہوں نے پڑھا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو مسجد میں یہ سورت تو سبھی کو یاد رہتی نا، کتنے لوگ کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ تو اتنا لقمہ آ گیا، اتنا لقمہ آ گیا، ماسٹر صاحب گھبرا گئے۔ اب وہ صحیح کرنا چاہ رہے تو صحیح ہو ہی نہیں رہا ہے۔ خیر کیسے ویسے نماز پڑھی، اور ایک آدمی بول ہی دیا، بولے وہاں حافظ صاحب 1.5 پارہ پڑھاتے تھے اور 2-4 غلطی آئی تو تم مسجد بدل لیے، اور تم تو ایک سورت بھی سیدھی نہیں پڑھ پا رہے۔ تو کبھی کبھی اللہ پاک نقد گرفت کر لیتا ہے۔ حافظ اگر تراویح میں قرآن پاک سناتے ہوئے بھولے، اٹکے، اس کو لقمہ لگے، یہ معیوب بات نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ پہاڑ ہم انسانوں پر نہیں پہاڑوں پر اگر اتارتے تو کلام الہی کے بوجھ اور خوف کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم نے یہ قرآن انسانوں پر اتارا ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اور قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ جب حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات اور صورتیں بشکل وحی لے کر کے آتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشأ مبارک یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھیں، تاکہ یہ آیات یاد رہے، بھول نہ جاؤں، اس نیت سے لتعجل بہ، یاد رہے تاکہ میں بعد میں پڑھ سکوں۔ اس کی وجہ سے آپ کو دوہری مشقت ہوتی تھی۔ وحی جو ہے قرآن پاک کا نازل ہونا، اس کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی عزبہ پر بیٹھے ہوتے تھے، اور جب قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا تھا تو یہ اونٹنی وحی الہی کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی، اپنی گردن زمین پر ڈال دیتی تھی، اس کے منہ سے پھیس نکلنے لگتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت بہت مشہور صحابی ہیں، قاری قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل لگ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور 4 زانو بیٹھے ہوئے تھے، یعنی پالتی مار کر کے۔ حضور کا یہ گھٹنا میری رانوں سے لگا ہوا تھا، یعنی میرے پیر سے اوپر آپ کا پیر تھا، گھٹنا تھا۔ اسی دوران وہی نازل ہونے لگی، مجھ پر اتنا بوجھ پڑا آپ کے پیر کا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پر دوہرا بوجھ رہتا تھا۔ جو علماء کرام ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، حضور کی کیفیت بدل جاتی تھی۔
پورا چہرہ پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، اور جیسے آدمی نیند میں ہوتا ہے اور ہلکا خراٹا لیتا ہے، ہلکا خراٹا لیتا ہے تو وہ جو آواز ہوتی ہے حضور سے آپ کے زبان مبارک سے ایسی آواز نکلنے لگتی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضور کو دیکھتے رہتے تھے، جب حضور کی کیفیت بدلتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب وہی نازل ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوتی تھی. ایک بوجھ تو یہ ہوتا تھا، اور دوسری مشقت یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. دوہری مشقت. اللہ پاک نے وہی نازل کی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیا میرے محبوب آپ جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. آپ کی منشا یہ ہے کہ یہ آیات اور سورتیں آپ کو یاد رہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اطمینان رکھیں جو آیات نازل ہوں گی، جو سورتیں نازل ہوں گی، ان کا آپ کے قلب مبارک میں، آپ کے سینے میں جمع کروا دینا اور وقرآنہ بعد میں پڑھوا لینا ہماری ذمہ داری ہے. تو جب حافظ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی، اور اللہ پاک حافظ کے سینے میں قرآن پاک جمع بھی کروا دیتے ہیں اور پڑھوا بھی لیتے. کل قیامت کے دن جب حافظ جنت میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. جنت میں جانے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا قرآن کریم اور جنت کے درجات چڑھتا جا. جس طرح دنیا میں تو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پاک پڑھتا تھا اس طرح پڑھ. تیرے درجات کی بلندی کی انتہا اور تیرا مقام اور منزل کہاں ہوگی؟ جہاں جا کر تو من الجنت والناس پڑھے گا. یہ آخری آیت ہے، یہ آخری آیت ہے. دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہر حافظ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پورا قرآن پاک زبانی پڑھ لے ہوئے بغیر تیاری کے، ایسے سب حافظ نہیں ہوتے. تو جنت میں اس روایت کے مطابق کیا صرف وہی حافظ درجات میں اتنی بلندی تک پہنچیں گے جن کو قرآن پاک ایسا یاد ہے کہ وہ ایک نشست میں پڑھ لے؟ فرمایا کہ نہیں، ہر حافظ کو اللہ یہ مقام عطا کرے گی. اور جس طرح دنیا میں قرآن کریم پڑھنے پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی تھی، وہاں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور حافظ پورا قرآن پاک پڑھ لے گا. یعنی اللہ پاک پڑھوا لیں گے، حافظ پڑھ لے گا، اور درجات کی بلندی اتنی ہوگی. قرآن کریم میں 6666 آیتیں، 6666 آیتیں. اگر ہم ایسا مان لیں کہ ایک آیت پر ایک درجہ بلند ہوگا تو 6666 درجے حافظ کے بلند ہوں گے. حافظ بننا کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، الحمدللہ بہت بڑی نیکی. اللہ کے کلام کو یاد کرنا یہ اس کی سب سے بڑی قدردانی ہے. اور حافظ قرآن سے اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے، حافظ قرآن بھی پریشان ہوگا کہ میرا کیا ہوگا. تو اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تجھ کو میں نے حافظ بنایا ہی اس لیے تھا کہ تجھ کو جنت میں داخل کرنا ہے.
حافظ قرآن اگر مرتے دم تک قرآن پاک کو یاد رکھے اور یاد رکھنے کی محنت کرتا رہے، جیسے میں نے بتایا کہ روزانہ 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھنا، مرتے دم تک اگر یہ معمول آپ باقی رکھو گے تو انشاءاللہ قرآن پاک یاد رہے گا، بھولو گے نہیں۔ اور دوسری بات کہ حافظ قرآن اپنے حافظ ہونے کی قدردانی خود کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسا کوئی گناہ نہ کرے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ تو حافظ ہے نا، یا پیٹھ پیچھے کہا جائے کہ دیکھو حافظ ہے اور اس نے ایسا کیا۔ اللہ کی نافرمانی، بے راہ روی اور گمراہی سے بچنا اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، اگر یہ 2 بات حافظ کے اندر ہے تو انشاءاللہ حافظ قرآن میدان محشر میں نور کے منبر پر ہوگا۔ بلکہ اس کے والدین کے متعلق آتا ہے کہ میدان محشر میں ایسا منبر ہوگا نور کا، اور حافظ قرآن کے ماں باپ اس پر بیٹھے ہوں گے، لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید یہ پچھلی امتوں کے نبی ہیں۔ کہا جائے گا کہ یہ پچھلی امتوں کے نبی نہیں، یہ انبیاء کرام کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، تو فعلی ہیں۔ کیا ہے؟ تو فعلی ہیں، اصل نہیں ہے۔ اصل تو حافظ قرآن ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کو تو فعلی ہونے کے وجہ سے اتنا نوازا جائے گا تو حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے ان بچوں نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے یہ معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی۔ بس مرتے دم تک قرآن کو یاد رکھنا اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کرتے رہنا، انشاءاللہ اول وہلے میں جنت میں جائیں گے۔ اور صرف وہ اکیلے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ اگر مرتے دم تک قرآن پاک کو یاد رکھے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتا رہے، تو میدان محشر میں اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ 10 ایسے لوگ جو حافظ قرآن کی سفارش پر بخشے جائیں گے۔ حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا کہ اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ دادا دادی ہے، یہ نانا نانی ہے، یہ میرے استاد ہیں، اور میں نے جس مکتب میں اور مدرسے میں پڑھا اس کے ذمہ دار یہ لوگ تھے، اس میں چندہ دینے والے یہ لوگ تھے، انتظامیہ کے لوگ، مدرسے کا مالی تعاون کرنے والے لوگ۔ ظاہر بات ہے یہ سارا انتظام ہو تو مکتب اور مدرسہ چلتا ہے، اور اگر انتظامیہ نہ ہو یا اداروں کا تعاون نہ کیا جائے تو پھر مدرسے نہیں چل سکتے۔ حافظ قرآن کو اس وقت یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے حافظ بنایا تو یہ میرے ماں باپ کی دعا، ان کی چاہت تھی، ان کی کوششیں تھی، یہ میرے اساتذہ کی محنت تھی، مکتب اور مدرسے کے منتظمین کا کارنامہ ہے یہ، اور مدرسے اور مکتب کے تعاون کرنے والوں کی برکت ہے کہ آج میں حافظ ہوں۔ تو انشاءاللہ وہ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اپنے اساتذہ کو، اور اسی طرح مکتب کے ذمہ داران کو، انتظامیہ کو، اسی طرح چندہ دینے والے لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ اب یہ 9 ہے، 9 دہائے، ارے بولو نا زور سے، 90 لوگوں کو انشاءاللہ یہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ ضیاء بھائی مبارک ہو، اساتذہ کرام کو مبارک ہو، جنہوں نے
ان بچوں پر محنت کی، ان کی نگرانی کی، الحمدللہ کتنے لوگ ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت بنائی تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ میری جنت دیکھو۔ حضرت جبرائیل گئے، جنت دیکھی۔ اب جنت ہے کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی آشائشیں، اتنی راحتیں، اتنی نعمتیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنت کے متعلق آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑے گا تو سائے سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اور ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہے ایک درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہے ایک درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہے ایک درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہے ایک درخت لگتا ہے۔ حضور جب معراج میں گئے تھے تو واپس آتے ہوئے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کیا کہا تھا؟ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ تو حضور نے آ کر کے حضرت ابراہیم کا سلام اپنی امت کو کہا۔ جو لوگ اس زمانے میں تھے انہوں نے حضور کی زبان مبارک سے سنا، اور ہم جیسے لوگ اس زمانے میں نہیں تھے تو حدیث میں یہ بات آتی ہے، آپ میری زبانی سنیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو سلام بھیجا ہے۔ اب ہم کو جواب دینا ہے، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اس طرح اگر سلام آئے کسی کا تو کیسے جواب دینا چاہیے؟ پہلے سلام لانے والے کو شامل کریں گے، کہیں گے علیکہ۔ پھر جس شخصیت کا سلام آیا ہے اس کے بارے میں کہیں گے وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بولو ایک مرتبہ، علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام بھی دیا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے۔ جنت کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو ایک درخت لگے گا، الحمدللہ کہو گے تو ایک درخت لگے گا، اللہ اکبر کہو گے تو ایک درخت لگے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے تو ایک درخت لگے گا۔ اور درخت کیسا ہوگا؟ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا مسلسل دوڑتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ اچھا، یہ جو حدیث میں آیا میں نے آپ کو بتایا، جنت اس سے آگے کی چیز ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کیسی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے ادنا جنتی، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت دیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی۔ پوری دنیا کتنی بڑی ہے، ادنا درجے کے جنتی کو اللہ پاک اس سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اور واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ جنت میں ایمان والے ترتیب سے جائیں گے، ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد
حساب و کتاب شروع ہوگا. تو جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا حساب کتاب نہیں، ان کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیجا جائے گا. جن کے پاس ایمان ہے ان کا حساب کتاب شروع ہوگا. پہلے نعمتوں کی عدالت. سورہ تکاثر میں ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو انسان بنایا، ہم نے تم کو ایمان کی دولت دی، ہم نے تم کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، اور ہم نے تم کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، چکھنے کے لیے زبان دی، اور ہم نے سننے کے لیے کان دیا، سلامتی کے ساتھ ہاتھ پیر عطا کیے، اور کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سواری اور لباس کو لے کر بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے دی. ہر نعمت کے بدلے میں نیکی وہاں دینی پڑے گی، ہر نعمت کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو برتے، استعمال کرے اور پھر کہے الحمدللہ. کیا کہے؟ الحمدللہ. اس نعمت کے متعلق سوال نہیں ہوگا. ہم نے کھانا کھایا، بریانی، گورانی، اور اس کے بعد ہم نے کہا الحمدللہ. میری والدہ تو کئی دعا پڑھواتی تھی. اب ماں باپ میں یہ بات رہی نہیں، اپنے بچوں کی اس لائن سے تربیت نہیں ہوتی. میری والدہ کھانا کھانے کے بعد، ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم سے دعا پڑھواتی تھی کہ ایسے ہاتھ کرو اور دعا کرو اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پھر الحمدللہ الذی رزقنا ھذا الطعام وسقانا ھذا الشراب وکسانا من العراة وہدانا من الضلالہ بغیر حول منا ولا قوة. الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اب پھر ابھی میں ترجمہ کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. کھانا کھانے کے بعد، ہر نعمت استعمال کرنے کے بعد جو الحمدللہ کہہ لے گا اس سے اس نعمت کے متعلق سوال نہیں ہوگا، وہ اللہ پاک کی طرف سے فری میں. کل قیامت کے دن نعمتوں کی عدالت میں ان نعمتوں کے بدلے میں نیکیاں نہیں دینی پڑے گی. آج جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہم کو دی ہے مفت میں، سانس لے رہے ہیں، پہلے سمجھاتے تو بہت مشکل ہو جاتا. کورونا آیا، آکسیجن کیا ہے لوگوں کو معلوم ہو گئے نا. یہ جو سانس ہم لوگ لیتے ہیں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. کورونا کے ٹائم یہ آکسیجن تھی لیکن ہمارے پھیپھڑوں میں وہ صلاحیت نہیں رہی کہ ہم لیں. میں نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. ایک لڑکی تھی شادی شدہ بچے والی، اپنے باپ کو کہتی تھی ابا سانس دو، ابا سانس دو. اس کے پھیپھڑے میں یہ دم نہیں تھا کہ وہ سانس لے سکے، مر گئی. ہم جو سانس لیتے ہیں کتنی آسانی سے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا نا، پتہ بھی نہیں چلتا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ دمے کے مریض سے پوچھو نا، جن کی سانس نہیں سماتی، آپ ان سے پوچھو یہ سانس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کورونا میں لوگ تڑپ تڑپ کے مرے.
اگر یہ بیماری نہیں آئی ہوتی تو سمجھانا پڑتا کہ آکسیجن کیا ہے، سانس لیتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آسانی کے ساتھ اندر سانس چلی جاتی ہے اور آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. پہلی عدالت ہوگی نعمتوں کی، ہر نعمت کے بدلے میں نیکی جمع کرانی پڑے گی. حدیث پاک میں حضور نے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا. ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس کا نام اعمال سامنے آیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ کھڑا ہو جائے گا، بولے اللہ 500 سال تک تیری عبادت کیا میں اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کیا، اب بھی تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو جہنم کی طرف لے کے چل. اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے چلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جہنم سے 100 سال کی مسافت کی دوری پر ہوگا، وہاں سے اس کو جہنم کی تپش، حدت اور گرمی محسوس ہوگی. ابھی جہنم 100 سال آدمی چلے گا تو وہاں پہنچے گا، یہاں سے اس کو گرمی لگنے لگے گی. اب اس آدمی کو لے کے چلے، پیاس لگی تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ یار پانی پلاؤ. بولے پھوکٹ میں پانی نہیں ملے گا، مفت میں فری میں پانی نہیں ملے گا. تو بولے میرے پاس تو درہم و دینار ہے نہیں. بولے درہم و دینار یہاں چلتا بھی نہیں ہے، یہاں تو نیکی دینی پڑے گی. تو وہ کہے گا کہ 2 رکعت نفل نماز کی جو نیکی ہے وہ لے لو اور پانی پلا دو. بولے اتنے میں پانی نہیں ملتا. بولے ایک فرض نماز لے لو. بولے نہیں اتنے میں پانی نہیں ملتا. 5 نمازیں لے لو. بولے نہیں اتنے میں پانی نہیں. اب یہ سودا چلتے 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 آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کی پیاس سے حالت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. وہ بولتے بولتے بولے گا 250 سال کی عبادت لے لو، پانی دو. تو فرشتے اس کو پانی دیں گے، وہ اپنا سیراب ہو کے پی لے گا. اب پھر آگے لے کے چلے، پھر دوسری مرتبہ پانی مانگے گا. تو جو سودے میں قیمت طے ہوئی تھی دوسری مرتبہ اتنی قیمت پہ پھر پانی دے دیں گے اس کو، وہ پانی پی لے گا. اللہ پاک فرمائیں گے واپس لاؤ. جب وہ واپس لائیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ تجھ کو پیاس لگی تھی، تو نے پانی خرید کر کے پیا؟ بولے ہاں. بولے سودا تو نے کیا تھا، میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زور زبردستی کی یا تو اپنی مرضی سے قیمت بڑھا رہا تھا؟ بولے اپنی مرضی سے بڑھا رہا تھا. بولے 2 مرتبہ سیراب ہو کر پانی پینے میں تو نے 500 برس کی عبادتوں کا اجر و ثواب دیا ہے، اور جس جگہ 500 سال تک تو نے عبادت کی تھی اس جگہ میں نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا اور تیرے واسطے انار کے درخت لگائے تھے. تو انار کے درخت سے انار توڑتا تھا، کھاتا تھا اور میرے جاری کیے ہوئے چشمے سے پانی پیتا تھا. 500 برس تک تو کھایا اور 500 برس تک تو نے پانی پیا، اس کے بدلے میں مجھ کو کیا دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری رحمت سے ہی جنت میں جاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ واقعہ سنا تو حضور سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا نعم حتی غشیتنی رحمت ربی، یہاں تک کہ مجھے میرے پروردگار کی رحمت ڈھانپ لے. پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی، وہاں سے آدمی فارغ ہو کر آئے گا. دوسری عدالت حقوق العباد کی ہوگی، بندوں کا حق دنیا میں ادا نہیں کیے وہاں پہ ادا کرنا پڑے گا. دنیا میں ادا نہیں کیا وہاں ادا کرنا پڑے گا. ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے روایات کا احاطہ کر کے جو بات لکھی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی.
3 پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. ہے ہمارے پاس کسی کا اپنی طرف پیسہ باقی ہو تو یہیں ادا کر دینا، حق باقی ہو یہیں ادا کر دینا. حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول جس کے پاس کھانا نہ ہو، جس کے پاس کپڑا نہ ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، وہ مفلس ہے. حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ کہ کل قیامت کے دن جب آئے گا تو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، پہاڑوں کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں لوگوں کا حق ضائع کیا تھا، حق مارا تھا، ادھار لے کے کھا کے بیٹھ گیا تھا، کسی کا حق دبا لیا تھا، دھوکے سے جھوٹ بول کر کے کسی کا پیسہ لے لیا تھا، دنیا میں ادا نہیں کیا. کل قیامت کے دن وہ آئے گا کہ اللہ اس کی طرف میرا اتنا 5 لاکھ روپیہ باقی ہے. اللہ پاک اس کے نام اعمال میں سے 5 لاکھ کے مقابلے میں جتنی نیکیاں آئیں گی وہ نکال کر کے اس حقدار کو دے دیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب اس کے نام اعمال میں نیکیاں باقی نہیں رہ گئی، لیکن حق لینے والے کھڑے ہیں، تو اللہ پاک یہ کریں گے کہ جن کا حق تھا ان کے نام اعمال سے گناہ نکال کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ کہ آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آیا تھا، لیکن جب حقوق العباد کا ادائیگی کا معاملہ آیا تب اس کے پاس نیکیاں بچی نہیں، الٹا اس کے نام اعمال میں جو گناہ زندگی میں نہیں کیا تھا وہ بھی آ گئے. تیسری عدالت ہوگی حقوق اللہ کی، اللہ کے حق کی. تو حقوق اللہ میں اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں، اور اللہ پاک اس دن اپنی رحمت کے دروازے کھولیں گے. لیکن یہ 2 عدالتیں جو پہلی ہیں یہی آدمی کو کنگال کر دیں گی. حضرت جبرائیل گئے جنت دیکھنے، آئے، آ کر کہنے لگے کہ تیری بنائی ہوئی جنت ہے، یہ تو تیری رحمت ہے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک. کہنے لگے جبرائیل میں نے جہنم بھی بنائی ہے، اس کو بھی جا کے دیکھ لو. حضرت جبرائیل گئے، جا کے جہنم دیکھی، خوف طاری ہو گیا، حضرت جبرائیل پہ لرزہ طاری ہو گیا. واپس آئے، پوچھا کیا بات؟ بولے اللہ جہنم تیرا عذاب ہے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے جنت کو مکارے سے گھیر دیا اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا، اور حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ جاؤ جنت دیکھو. حضرت جبرائیل آئے، جنت دیکھی، واپس آئے. بولے کیا؟ بولے اب کوئی جنت میں جا نہیں پائے گا، آپ نے جنت کو مکارے سے گھیر دیا کہ ماں باپ کی بات ماننی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا پڑے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گی، روزے رکھنا پڑیں گے، بڑوں کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور زندگی میں ہر مرحلے پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. ظاہر بات ہے یہ نفس کے خلاف ہے، چاہتوں کے خلاف ہے. آدمی کو صبح اذان ہوتی ہے، بستر چھوڑ کے مسجد آنا کیسا لگتا ہے؟ بستر چھوڑ کر کے مسجد آنا کیسا لگتا ہے؟ اور خاص طور پر سردی میں نرم و گرم و بستر چھوڑ کر آدمی نکلے مسجد کی طرف آئے.
اقبال نے کہا نا جواب شکوہ میں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ مکارے سے گھیر دیا، جبرائیل کہنے لگے اب جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ۔ جب گئے تو جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا تھا، من چاہی زندگی، نماز نہیں پڑھنے کا، روزہ نہیں رکھنے کا، ماں باپ کو گھر سے نکال دینے کا، گالی دینے کا، من چاہی زندگی، آزاد آنا زندگی، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے آدمی بولتا ہے میں شریعت وریت کو نہیں مانتا، بولتا ہے نا۔ پنچایت میں جب بیٹھتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ یار یہ وراثت میں ہے تم کو مال دینا پڑے گا بھائی، بولے میں شریعت وریت کو نہیں مانتا۔ مریں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، مریں گے تو سمجھ میں آئے گا شریعت کس کو بولتے تھے۔ من چاہی زندگی سے جہنم کو گھیر دیا تھا۔ جبرائیل آئے، حضور نے، اللہ پاک نے پوچھا، ارے بولے سب وہیں جائیں گے، سب وہیں جائیں گے۔ تو جنت کو مکارے سے گھیر دیا اور جہنم کو خواہشات، من چاہی زندگی سے گھیر دیا۔ مرنا ہے نا۔ کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو 500 سال سے ابھی تک زندہ ہو، سب کو مرنا ہے، اور اب تو 100 سال کی زندگی ملتی بھی نہیں۔ یہ پورے مجمع پہ نظر ڈال لو، ایک بھی 90 سال کا نہیں ملے گا، ایک بھی 80 سال کا نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے ہی لوگ چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، 60-70 سال۔ مرنا برحق ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تھوڑا سا ہم توجہ دیں، جیسے شب برات ہے، پچھلی امتوں کو اللہ نے نہیں دی تھی۔ رمضان کا مہینہ پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، 5 وقت کی نماز پچھلی امت کو نہیں ملی تھی، قرآن کریم کی نعمت پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی، مکمل حج پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، زکوٰۃ کا پورا نظام پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا۔ ان کو زندگی لمبی لمبی دیے تھے، خوب نیکی انہوں نے کی۔ ہماری تو زندگی 60-70 سال کی۔ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی تو حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، پچھلی امتوں میں لوگ 500 سال تک عبادت کیے، ہماری تو زندگی 60-70 سال ہے، ہم کیسے ان کی برابری کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب نے یہ مدعا رکھا تو اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز دی، رمضان کے مبارک مہینے کا روزہ دیا، قرآن کریم دیا، آخری نبی کا امتی بنایا، شب قدر دی، شب برات دی۔ آج کی رات میں جو آدمی اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے گا اور عہد کر لے گا کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا، تیری اطاعت و فرما برداری، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا، اور اب تک جتنے گناہ ہو گئے، جو نافرمانیاں اور کوتاہیاں ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے۔ سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ نادم ہو کر گناہ چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے کہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی۔ ہم تو اللہ کو کما حقہ نہیں جانتے، لیکن اللہ کیا کیا کر سکتے ہیں حضور نے ہم کو بتایا۔ آدمی نادم شرمندہ ہو کر کے
اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے کہ اللہ معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، جو گناہ ہو گیا میری غلطی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آدمی اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں پھر ہو گیا تو حضور نے فرمایا پھر توبہ کر لینے کا۔ ہماری فطرت میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی، فرما برداری اور نافرمانی۔ نفس ہے ہمارے ساتھ، شیطان ہے ہمارے خلاف، وہ ہمیں بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ لیکن بندہ توبہ کر لے تو شیطان بہت پچھتاتا بھی ہے۔ آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے اور میدان عرفات میں وقوف عرفات کر لیتا ہے، اللہ سے رو دھو کر کے معافی مانگ لیتا، تو کسی اہل دل نے شیطان کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بولے اتنی محنت کیا تھا، زندگی بھر اس سے گناہ کروایا، آج یہ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے، میری تو ساری زندگی بھر کی محنت پہ پانی پھر گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شب برات ہوتی ہے اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی صحت تندرستی والا، عافیت مانگنے والا، اعلان ہوتا ہے کوئی فراخ روزی مانگنے والا، کشادہ رزق مانگنے والا، جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور یہ اعلان سورج ڈوبا وہاں سے شروع ہوا ہے اور صبح صادق تک ہوتا رہے گا۔ ہم ان کانوں سے نہیں سن سکتے، دل کے کانوں سے ہم نے سنا، اور سنایا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 راتیں ہیں جن میں سے ایک شب برات ہے۔ سچی پکی توبہ کر لے، رات بھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات بھر جاگنا ضروری نہیں ہے، مغرب کی نماز باجماعت پڑھو، عشاء کی نماز باجماعت پڑھو، فجر کی نماز باجماعت پڑھو، جتنا کر سکتے ہو نفل نماز پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کر لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگ لو، مغفرت بھی ملے گی، عافیت بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالی نجات بھی دیں گے۔ ہم اس کو کہتے ہیں شب برات۔ شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، برات کہتے ہیں چھٹکارے اور نجات کو، عربی زبان میں اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی نام ہیں، لیلۃ التکفیر، آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے اس کے لیے یہ رات ہے، اللہ معاف کر دیں۔ لیلۃ التقسیم، آج کی رات میں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ آنے والے سال میں اس کو کتنی روزی ملنی ہے، اس کو کہاں تک کی زندگی ملنی ہے، کتنی نعمتیں ملنی ہے، کتنی عزتیں ملنی ہے، کتنی عافیت ملنی ہے، اللہ پاک کی طرف سے آج کی رات فرشتوں کو بتایا جائے گا۔ تقسیم کی رات ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بتا دیں گے اس رات میں کتنے بچے دنیا میں آئیں گے سال بھر میں، اور سال بھر میں کتنے جائیں گے۔ پچھلی شب برات میں ہمارے ساتھی سالک سے ڈائمنڈ والے جو ہماری مسجد کے ٹرسٹی تھے، پچھلی شب برات میں تھے، ابھی نہیں ہے۔ ابھی نماز سے پہلے ضیا بھائی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہمارے گروپ میں 4 لوگوں کا انتقال ہو چکا۔ اگلی شب برات کون دیکھے گا معلوم نہیں، اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس رات میں
اللہ سے مغفرت طلب کرنے والوں کی، معافی چاہنے، بخشش چاہنے والوں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ اور اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ عرب میں قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے پاس بکریاں بہت تھی، بکریاں بہت تھی۔ تو حضور نے اس کے حوالے کے ساتھ بات کی کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اللہ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا۔ اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے۔ یہ سیر و تفریح کی رات نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی، ہول ہپاڑ کرنے کی رات نہیں ہے، بیٹھ کے گپ شپ کرنے کی رات نہیں ہے۔ یہ موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے، تھوڑی سی فکر کر لو۔ کیا کر لو؟ تھوڑی سی فکر کر لو۔ اب تک جو نافرمانی، کوتاہی، جو گناہ ہم سے ہو گئے، آج اللہ سے اکیلے میں، تنہائی میں، ہمارے یہاں تینوں منزلہ کھول دیا گیا ہے، اوپر والے منزلے پہ بہت کم لوگ جاتے، ایک کونا پکڑ کر کے اللہ سے معافی تلافی کر لو۔ سب حساب کتاب اللہ سے جو ہمارا ہے وہ آج کی رات 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ آپ 2 آنسو گراؤ اور نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، نہیں کروں گا، سب گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، جو لوگ مر گئے ان کے لیے موقع ختم ہو گیا، ہم زندہ ہیں، ہمارے لیے موقع ہے، ہمارے لیے موقع ہے۔ مغفرت مانگ لو، صحت مانگ لو، عزت مانگ لو، عافیت مانگ لو، اللہ سب دے گا، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی لینے والا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی عافیت چاہنے والا، ہے کوئی عزت چاہنے والا، ہے کوئی تندرستی اور صحت چاہنے والا؟ جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ بھوک لگے تو کھانا منع نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں، آپ باہر کھا سکتے ہو، مگر ساری رات بھٹکنا، ٹائم پاس کرنا اور ایسا سمجھنا کہ رات بھر جاگنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کھاؤ پیو اور نیند آئے سو جاؤ، لیکن رات میں آپ تہجد پڑھ لو، اللہ کی بارگاہ میں رو دھو کر کے اپنی معافی کروا لو۔ کریں گے؟ بات بہت لمبی ہو گئی، بہت لمبی ہو گئی، لیکن ہم لوگ بھی یہ سمجھ کے بیٹھے تھے کہ آج کی رات تو جاگنا ہی ہے نا، اس لیے اگر بات لمبی بھی ہو گئی تو چلے گی، لیکن جو بات سنی گئی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آمدن نشستن گفتن برخاستن، آئے بیٹھے سنا اور ایسے جھٹک کر کے چلے گئے۔ کیا سنے؟ بولے معلوم نہیں، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی رات اس کی قدر دانی یہ ہے کہ ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں گے، کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان حافظ بچوں کو مبارکباد دوں گا، ان کے والدین کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بہت بڑی دولت کمائی، بہت بڑی دولت کمائی، اور یہ دولت ایسی ہے جو آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے خود حافظ بنو،
اور اگر خود حافظ نہیں بن سکتے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کے بچوں کو حافظ بناؤ، اور نہیں تو مدرسے میں پڑھنے والے کسی غریب کے بچے کو حافظ بناؤ۔ کسی غریب کے بچے کو حافظ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 سال کے ٹوٹل خرچے کی ذمہ داری اٹھاؤ، سال کے 2-5 جوڑے کپڑے دینا، مدرسے میں اس کی فیس جمع کرانا، اس کے کھانے کا خرچہ اٹھانا، اگر بیمار ہو تو اس کا علاج و معالجہ کرنا۔ 3 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ ایسے 1، 2، 5، 10 بچوں کو آپ خرچہ اٹھاؤ، ان کو حافظ بنا دو۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو بولیں گے نہیں، ان کو بلاؤ، میرے ساتھ ان کو بھی جنت میں بھیجو، میں حافظ بنا ان کی بدولت، سارا خرچ انہوں نے اٹھایا تھا۔ مدرسوں کا تعاون کرو، جا کے مدرسوں میں پوچھو کہ حافظ بننے والے بچوں پر 3 سال میں کتنا خرچہ آتا، طے کرو اور اتنا چندہ مدرسوں میں دو۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیے گئے تو یہ حافظ قرآن ہماری سفارش کرے گا کہ اللہ ان کی بدولت میں حافظ بنا، ان کے حق میں میری سفارش قبول کر، اور 10 لوگوں میں ان کو بھی ساتھ میں جنت میں بھیج۔ کریں گے؟ ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہندوستان میں جو مدرسے ہیں اور ہندوستان میں جو مکاتب ہیں، اسلامی ملکوں میں بھی یہ نظام نہیں ہے۔ میں گیا ہوں بہت ساری جگہوں پر، دیکھ کے آیا ہوں۔ کبھی تاریخ اگر اسلامی تاریخ پڑھی ہوگی تو مکہ اور مدینے کے بعد تیسرا نام بغداد کا سنتے، برابر ہے، تیسرا نام بغداد کا۔ جب میں پہلی مرتبہ بغداد گیا تھا، ہوٹل سے فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ نکلے، 1.5 کلومیٹر چلے گئے، مسجد نہیں ملی۔ یہ حال ہے۔ آج عصر کے بعد ہم نے مسجد و مدرسہ قریشہ کا سنگ بنیاد رکھا، مولانا بھی تھے۔ 2 منٹ کے فاصلے پہ مسجد ہے، ایک مسجد سلامت اللہ، وہاں سے مین روڈ سے ہٹ کے اندر گلی میں گئے، اندر جا کر کے مسجد قریشہ، ضرورت ہے مسجد کی وہاں پر۔ 20 سال پہلے کسی خاتون نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی تھی، اب اس کی تعمیر ہوگی انشاءاللہ، اب اس کی تعمیر ہوگی۔ بغداد میں 1.5 کلومیٹر تک چلے گئے، مسجد نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں ہر 5 منٹ آپ کو 5 منٹ چلے مسجد، 5 منٹ چلے مسجد۔ آج مالیگاؤں میں 400 کے قریب مسجدیں ہیں۔ ہندوستان آج بھی سونے کی چڑیا ہے، آج بھی اسلامی ملکوں سے اچھا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہم کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم بہت خوش نصیب ہیں، اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے اسلام دیا، اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہندوستان دیا۔ ہندوستان دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان چلے جاؤ، مسجدوں میں فائرنگ ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں فائرنگ ہوتی ہے، جنازوں میں جو جنازے کا جلوس ہوتا ہے اس میں بم بلاسٹ ہوتا ہے۔ میں گیا ہوں پاکستان، میں جب پاکستان پہنچا، کراچی اور ایئرپورٹ پر اترا رات کے 1:30 بجے، تو جو مجھ کو لینے آنے والا تھا سارے مسافر چلے گئے، میں کھڑا تھا۔
مجھ کو ایسا لگا کہ یار کہیں اب واپس تو نہیں جانا پڑے گا اپنے کو. تو وہ بھی میرا دوست تھا, وہ نالائکی کیا تھا, وہ کنارے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا. ایسا ہی تعلق دوستانہ ایسا ہی تھا. جب وہ دیکھا کہ اب یہ ایک دم پریشان ہو گیا ہے تو وہ آیا, فون کیا, ڈرائیور گاڑی لے کے آیا. بولے اسماعیل تیرے واسطے جو ہے نئی گاڑی نکال کے لایا ہوں شو روم سے, امریکن گاڑی. اور وہ وہاں کے ایم پی کا لڑکا تھا. تو کیا بولا تھا معلوم ہے؟ بولے 9 سال ہو گیا, 9 سال عشاء کی نماز کے بعد آج تیرے واسطے گھر سے نکلا ہوں میں. آپ اندازہ کر لو پاکستان کا کیا حال ہے. میں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں اور بھی بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں میں. ہمارا ہندوستان آج بھی غنیمت ہے, آج بھی غنیمت ہے. اور ابھی جو کچھ یہ ہو رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, زیادہ دن نہیں رہے گا, زیادہ دن نہیں رہے گا. اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ, اچھے دن آئیں گے. اللہ پاک نے بہت پہلے بلوا دیا, بہت پہلے بلوا دیا. اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ. مایوسی نہیں ہے ہم لوگوں کو. ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. ہر عروج را زوال, ہر عروج را زوال. کسی کا اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا, یا تو اقتدار چلا جاتا یا وہ مر جاتا. تو کسی شاعر نے کہا ہے نا, جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو مایوسی نہیں ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون اٹھاتا ہے جب سر, موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. قدرت کا نظام ہے یہ, مایوسی نہیں ہے. الحمدللہ. ایک پیغام دینا چاہوں گا, ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے کا. کیا نہیں کرنے کا؟ غیر قانونی کام نہیں کرنے کا. دیر سویر پکڑ آتی ہے. ابھی یہ آ گئے نا ایس آئی ٹی کی ٹیم, میں کل گیا تھا, مل کے آیا. قریب 40-45 منٹ میری بات ہوئی. ڈر اس کو ہے جس نے کھوٹا کام کیا, اور اپنا سب کاغذ اگر صحیح ہے اور جنم داخلہ برابر, اپنے کو کوئی گھبراہٹ ہے؟ ابے 10 مرتبہ انکوائری ہو جائے, 10 مرتبہ انکوائری ہو جائے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے کا. یہ جملہ یاد رہے گا. کبھی انشاءاللہ ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. ہمارے ہندوستان میں قانون کی حکمرانی ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. سب کی گردن ناپ لی جاتی نا. وزیر اعلیٰ اور چیف منسٹر جیسے لوگ جیل میں چلے جاتے, برابر ہے نا. قانون کی حکمرانی ہے, کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. آج نہیں تو کل یوم الحساب آنا ہے. اس لیے غلط کام نہیں کرنے کا, غیر قانونی کام نہیں کرنے. چین سکون کے ساتھ رہنے کا. چھاتی جتنی بھی چوڑی ہو, چاہے 56 انچ کی نہ ہو, لیکن جتنی ہے اتنی چوڑی کر کے رہنے کا. ہم پر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ غور کرو, اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچو, تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کتنے آرام سے ہیں, کتنے سکون سے. کیا نہیں ہے ہمارے پاس, سب ہے. لیکن دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں, جانا ہے.
جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر کے جانے کا، وہاں کی تیاری کرنے کا. خود حافظ بنو، نہیں تو اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، نہیں تو اولاد کی اولاد کو حافظ بناؤ، نہیں تو کسی غریب کے بچے کو حافظ بناؤ، انشاءاللہ جنت ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر، ٹھیک، ہاں ہاں بھائی حفاظ کرام کو تحفہ دیا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی. لاؤ جلدی جلدی لاؤ. الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا دینا الا ادیته ولا مریضا الا شفیته ولا میتا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا مسافرا الا عافیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں. پروردگار عالم نفس اور شیطان کے ستائے ہوئے ہیں. پروردگار عالم دن ہو رات ہو ہم سے تیری نافرمانیاں ہوتی رہی. پروردگار عالم ہم اقراری مجرم ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف ہے. پروردگار عالم آپ نے نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی اور ہم نے تیری نافرمانی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے تو جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے ایک فرشتہ ایک منادی تیرے حکم پر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، ہے کوئی صحت و تندرستی کا طلبگار، ہے کوئی کشادہ فراخ روزی چاہنے والا. پروردگار عالم تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے جو مانگتا ہے اسے تو عطا کرتا ہے. پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما دے. زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں، تیری نافرمانیوں میں گزری ہیں. اے اللہ ہم نے جان جان کر تیرے حکموں کو توڑا، تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کیا. پروردگار عالم ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ اب تک کی زندگیوں میں جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، جتنے گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، اے اللہ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. ہمیں معاف فرما دے، بخشے ہوئے بندوں میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دے. اے اللہ عافیت کی دولت عطا فرما دے، صحت و تندرستی کا سرمایہ عطا کر دے. پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما.
جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، پروردگار عالم بھوکے رہ کے ہمیں کھلایا، ہمارے ماں باپ نے ہماری راحت کے لیے خود تکلیفیں اٹھائی، آج وہ تیری جوارے رحمت پہ جا چکے، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، جن کی محنتوں سے آج کچھ نیکیاں کرنے کے قابل ہوئے ہیں، کچھ کہنے کے قابل ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، انہیں ان کی محنتوں کا بہترین صلہ عطا فرما، ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، امت مرحومہ میں جتنے لوگ اے اللہ ایمان لا کر اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما، مغفرت عطا فرما کر، عذاب قبر سے نجات عطا فرما کر، اپنے قرب خاص میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، امت کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، پروردگار عالم انہیں فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، تیری بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنا، پروردگار عالم ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ان کی تربیت فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، اسلام کا سرمایہ عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنی کتاب کا حافظ بنا، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنے دین کا داعی اور سپاہی بنا، پروردگار عالم امت میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، پروردگار عالم اپنے بندوں کی تمام تر ضروریات کا تکفل فرما، پروردگار عالم ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس کی قدر دانی عطا فرما، اسلام کی قدر دانی عطا فرما، اپنے حکموں پر عمل کرنا آسان فرما، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما، پروردگار عالم ہم چاہے نہ چاہے ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن فرما، پروردگار عالم جنت الفردوس عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، پروردگار عالم جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما، اے اللہ میدان محشر میں اپنے محبوب نبی کی زیارت اور شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اپنے میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، جنت میں اپنی زیارت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں،
ہم فقیر ہیں، ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔